الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحريصنا ورؤوفنا ورحيمنا وعزيزنا ورفيقنا وشفيقنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وجميلنا وجمالنا وحياتنا وديننا وإيماننا وإيقاننا وبرهاننا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومرغوبنا ومقسومنا ومحبوبنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہ طلب ہی دے نہ جنوں ہی دے یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے. نہ طلب ہی دے نہ جنوں ہی دے یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے. شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی اور درد خدا نہ دے. جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا. اسی در سے اپنی مراد لے کسی اور در پہ صدا نہ دے. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہان میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے
اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ حمد و صلات کے بعد نہایتی معزز و محتشم سٹیج پر اور پنڈال میں موجود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارکہ کے تمام نوری افراد، بالخصوص آج کی اس بزم کے میر کارواں اور دائی بزم ہمارے محسن حضور قبلہ پیر سید حسن رضا شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، زیب سجادہ آستانہ علیہ صلو کی شریف وارث فیوز حضور قبلہ مناظر اسلام سید مراتب علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے نبیرہ حضرت قبلہ پیر سید سلیم رضا شاہ صاحب، جن کی برکت سے اور جن کی معرفت سے بندہ ناچیز اس مبارک محفل میں حاضر ہوا۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے تمام ذمہ داران، عہدیداران، کارکنان، محبین، معاونین، جو کہ لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں میں یہاں پر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی، آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تسی بڑے خوش بخت لوگ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تانوں اس وقت بڑیاں خاص گھڑیاں دے اندر اپنے محبوب دے ذکر واسطے چنے ہے، چن کے اے حافظ شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانن، داتا صاحب شعر لکھے حافظ شیرازی دا جی، لوگوں کے ذہن میں آتا ہے شعر پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، تو حضور جب حرم شریف میں داخل ہوئے عمرۃ القضاء کے موقع پر، تے آپ اونٹنی تے جلوہ فرماسن، تے آپ دی اونٹنی دی مہار حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پکڑی ہوئی سی، اور اللہ دے گھر دے اندر، بیت اللہ شریف دے اندر، سین حرم دے اندر، مطاف شریف دے اندر حضرت عبداللہ بن رواحہ شعر پڑھ رہے سن، اور شعر ایسن جی، خلو بن الکفار عن سبیلہ الیوم ندربکم علی تنزیلہ، ضربا یزیل الہام عن مقیلہ ویزہل الخلیل عن خلیلہ۔ آپ نے ان سارے کافرانوں تے مشرکانوں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہٹ جاؤ کافر دے بچیو، تانوں پتہ نہیں آج رسول اللہ خود تشریف لے آئے، فرمایا جڑا آگے آئے گا انہوں اسی مڈو وڈ کے رکھ دیا گے۔ ضربن یزیل العام ہم مقیلی دا مطلب انہوں مڈو وڈ کے رکھ دیا گے، ہٹ جاؤ رستہ چھاڑ دیو، تانوں پتہ نہیں حضور تشریف لے آئے۔ تے فاروق اعظم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کیا، اور بیلیا ہاتھ ہولا رکھ، انیاں ڈاڈیاں گلاں کر رہے ہیں، اور حرم شریف دے اندر کھڑے ہو کے کر رہے ہیں، حضور دی موجودگی چ کر رہے ہیں انیاں ڈاڈیاں گلاں۔ حضور نے اگو ویکھ کے فرمایا خلی عنہ یا عمر، عمر جو کہندے نو کہن دے، کیونکہ اج اے دے شیر او کام کر رہے ہیں جڑے تواڈے تیر کام کر دے ہوندے ہیں، اے سیدھے جا کے وجرن سینیاں دے اندر کرن دیو، جو کہہ رہے نو کرن دیو جی۔ تے حافظ شیرازی دا شعر ہے جی، انو سمجھو فارسی چ، آپ فرمانن دے حد عشق احمد بندگانے چیدہ خدرا، بخاصہ امید حد بادہ نوشیدہ خدرا۔ فرمایا جدوں بادشاہ پانی پیندا ہے تے جڑا پانی بچ جائے، جام جڑا بچ جائے، او پھر یہ نہیں کہندا کہ جا کے فلانی نہر دے اندر روڑ آؤ، بلکہ جڑے او دے سجے کھبے مشیر بیٹھے ہوندن
خاص وزیر بیٹھے ہوندے نے وہ جام انہوں نے پلاندا ہے۔ اسی طرح آپ فرماندے ہیں جدوں پیر تے مرشد تے راہبر تے رہنما بھی پانی پیندا ہے، جڑا پیالے دے اندر یا گلاس دے اندر پانی بچ جاندا ہے تے وہ بھی یہ کہندا ہے کہ جڑا مرید رات نو آستانے شریف تے حاضری دیندا ہے اے انہوں پلاؤ۔ استاذ بھی جدوں پانی پیندا ہے جڑا پانی بچدا ہے تے استاذ یہ نہیں کہندا کہ جا کے او پراں جیلم تو کوئی ایک مرزے نو پانی پلاؤ، نہیں نہیں، استاذ بھی کہندا ہے کہ جڑا منڈا کتاباں چکدا ہے، جڑا منڈا جتیاں صحیح کر کے رکھدا ہے، ادب کرن والا منڈا ہے، اینوں ہے پانی پلاؤ۔ تے حافظ شرازی کہندے چونکہ اللہ اپنے حبیب نال بہت محبت کردا ہے تے پھر عشق احمد دا جام ہر ایک نو نہیں دیندا، اے صرف خاص خاص بندیاں نو عطا فرماندا ہے۔ میں تقریر کرن واسطے نہیں آیا، بس بادشاہ نے میں نے یاد کیتا، میں نے بادشاہ نے فرمایا تو آنا ہے، میں نوکری پیش کرن واسطے آ گیا۔ لمبی گل تواڈے نال نہیں کراں گا، بس تواڈی توجہ جڑی ہے نا جی وہ نبی پاک دی طرف ہونی چاہیے۔ بس یہ تصویراں بھی ہو گئی ہیں، کافی ہیں جی، جزاک اللہ۔ تے صرف سائیاں وال تواڈی توجہ ہونی چاہیے۔ اے تواڈے چ میں چودھری بھی ویکھ رہے ہیں زمین تے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے امیر بھی بہ گئے جناب زمین تے، پھر قیامت والے دن دا مول تے پینا ہے نا جناب۔ کون بہندا ہے جی زمین تے؟ پاویں انہوں آلو، پاویں انہوں صبح تسی پالک تے گوشت چھوٹا وہ بھی زمین تے رکھ کے دیو گے، وہ کہے گا میں نہیں کھانا، ہوے شرط دے کہ ہوے غیرت مند، وہ کہے گا بے غیرتی دے گوشت نالوں ساگ سروں دا چنگا۔ تے اے حضور دا ذکر آ گیا، رسول اللہ واسطے تسی اتنی عاجزی کر لئی، تسی نہ اپنی چودراہٹ ویکھی نہ اپنا پیسہ ویکھیا، زمین تے بیٹھ کے ہو، یہ دا مول اتنا تے پینا ہے نا جی قیامت والے دن۔ حضور نے مسکرا کے فرما چھڑنا ہے لبیک والے نو ساڑھے قدمہ چ بلاؤ نا جی، جڑے ساڑھے واسطے زمین اے مول ہی پینا ہے، اور کچھ جڑا کوئی اے بخاری شریف موجود ہے جی، پوری دنیا دا سب تو جڑا معتبر نسخہ ہے، قرآن تو بعد سب تو افضل کتاب ہے جی اے قرآن شریف تو بعد تے اے دے صفحہ نمبر 1004 اے دارالسلام نے چھاپی ہے جی۔ مکہ شریف دے اندر بھی اے نسخہ پڑھیا جاندہ ہے، مدینہ منورہ دے اندر اے نسخہ پڑھایا جاندہ ہے، اس تو علاوہ جڑا میرے ہتھاں چ اے ہی پڑھایا جاندہ ہے۔ اے دے صفحہ نمبر 1004 تے رسول اللہ دا ایک فرمان لکھا ہے، سارے جڑے نمازی پریزی ہو اے توجہ نال سنو جی۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث دا نمبر بھی عرض کر رہے ہیں، گوگل تے منڈے انٹرنیٹ چلانا لیو جی، 5673 نمبر حدیث ہے، 5673 کہ راوی حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ فرماندن میں خود رسول اللہ کو سنے ہیں، حضور نے فرمایا لن يدخل احدا عمله الجنہ، فرمایا رب دی مخلوق دے اندر ایک آدمی بھی عمل دی وجہ تو جنت اچ نہیں جا سکتا۔ اینو پھر اینو چت کے سمجھو، حضور نے فرمایا ایک آدمی بھی رب دی مخلوق دے اندر عمل دی وجہ تو جنت اچ نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے اگو عرض کیتا ولا انتا یا رسول اللہ کیا نبی بھی عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں نبی بھی عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے، اللہ دے نبی بھی جان گے تے رب دے فضل دی وجہ تو جان گے۔ اے چار نمازاں پڑھ کے تے نماز بھی ساڑی ہوئے، نماز پڑھ دیں پورا گجران اللہ سے پھیران دے نماز دے اندر، اے نمازاں پڑھ کے تے بندہ کہے نہیں بس جی ملا شریف نہیں منانا چاہیے دا، ساڑھے کول نمازاں ہیں اسی ٹر جاواں کے، بڑی سخت سکریننگ ہونی ہوتے تے نمازاں تے جناب 6 کروڑ سال پڑھیاں ابلیس نے، تسی تے خالی مسلم چک دے اندر پڑھ دے ہوگے، تو انہیں پانی دے ہوتے بھی سجدے کیتے، پانی دے ہوتے بھی انہیں سجدے کیتے، خشکی دے ہوتے بھی انہیں سجدے کیتے، لیکن ماریا گیا، اور ماریا بھی انج گیا، اللہ تعالیٰ نے لعنت بھی بھیجی، فرمایا نکل جا دفع ہو جا۔ 6 کروڑ سال عبادت کرن تو بعد بھی اگلا رگڑیا گیا ہے، وہ دی صرف ایک کوئی وجہ ہے، وہ دے کل 3 عینہ ایسن چوتھی عین نہیں سی، وہ عالم بھی سی تے عالم بھی عین دے نال، وہ عابد بھی سی عابد بھی عین دے نال، وہ عارف بھی سی وہ بھی عین دے نال، وہ دے کل 3 عینہ تے ایسن چوتھی عین نہیں سی، عالم بھی سی عابد بھی سی عارف بھی سی لیکن عاشق نہیں سی۔
مت ماری گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کر, کہندا میں نہیں کرنا. رب نے فرمایا کیوں نہیں کرنا؟ کہنے لگا یا اللہ تو ہی کیا سی غیر اللہ نو سجدہ نہیں کرنا. تے اللہ نے فرمایا میں ہی تے کہہ رہا کرنا. جنہیں منع کیتا وہی تے کہہ رہا کہ فرمایا کیوں نہیں کر رہا؟ انہیں کہا آئی ایم بیٹر فرام آدم, میں آدم نالو زیادہ چنگا ہاں, میں بہتر ہاں, میں افضل ہاں. فرمایا کہ میں اللہ نے موقع دیتا تاکہ دلیل پوری ہو جاوے. کہنے لگے اس کو یا اللہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے. فرمایا تینوں کہنے کہہ چھڑیا آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے؟ فرمایا میرا حبیب جس مٹی میں سو رہا ہے وہ مٹی عرش الہی سے بھی افضل ہے. اعلیٰ حضرت فرماندے نا جی ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا, خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا, اور جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم اس خاک پہ قربان دل شہدا ہے ہمارا. تینوں کہنے کیا چھڑے آگ افضل ہوندی جلیا؟ بس کہنے لگے یا اللہ میں آگ سے بنا ہوں, وہ مٹی سے بنا ہے. اے جملہ انہیں کیا اللہ نے فرمایا چک بوریا بستر تے, گیٹ آؤٹ فرام پیراڈائز, نکل جا جنتی چک. سانو کہنے ہیں کہ سانو میں عبادت کیتی ہے. فرمایا میں نے تو عبادت دی لوڑ ہی نہیں. تینوں یا اللہ تجھے کون سی چیز اچھی لگتی ہے؟ فرمایا اسی تے ویکھنا چاہتے ہیں ساڑھے یار نال پیار کون کردا ہے. اے جڑے منڈے بیٹھے نا جنہیں پینٹاں پائیاں کمیزاں پائیاں, اے تے پانی نہیں پوچھتے کسی نو, لیکن 11 ربیع الاول دی رات گلیاں سجا رہے ہوندے, اے پانی نہیں پوچھتے کسی نو, لیکن اے گلیاں سجا رہے ہوندے, اپنے ہاتھ نال جھاڑو پھیر رہے ہوندے اور لیٹنگ کر رہے ہوندے. تے اے انہوں کو پوچھو بھائی تسی کسی نو پانی نہیں پوچھتے, تے اے ہن آج تسی اتنے عاجز ہو کے وہ کہندا نہیں نہیں او میرا ذاتی مسئلہ ہے, اے جو کچھ میں کر رہے ہیں میں اپنے آقا و مولا واسطے کر رہے ہیں. تو بحث ہی نہیں بنتی. کلمہ پڑھن تو بعد جڑا بندہ کہندا نا جی کتھے لکھیا میلاد شریف منان, اے نہیں ہے کہ وہ ویکھ کے کرن لگے گا میلاد, نہیں. ابلیس نے سجدہ کرنا ہی نہیں سی. ایویں ہی انہیں گلاں کیتیاں جی وہ مٹی سے بنے ہیں تو میں آگ سے بناؤں. اصل مسئلہ سی انہیں سجدہ کرنا ہی نہیں سی. تسی آپے پنجابی چ کہندے ہو کہ دل بے ایمان ہوئے تو وجداں ٹھہر ہوندیاں. جنہیں نہیں نہ کرنا اندازہ لاؤ تسی 22 جولائی نو انا کہے کہ سورج مینوں وکھاؤ تے انہوں کیویں وکھاواں گے؟ ساڈے پسینے چھٹ رہے ہیں. 16 دے درجہ 16 ٹمپریچر تے تسی گھر اے سی لا کے بیٹھے ہو, او کہندا جی انا کہندا مینوں سورج وکھاؤ, تے تسی انہوں کیویں وکھاؤ گے؟ تسی انہوں کہو گے وہ انیاں اپنی اکھیاں دا علاج کرا. ہن کوئی کہے جی میلاد شریف کرنا چاہیدا یا نہیں کرنا چاہیدا, کتھے لکھیا؟ انہوں اے نہیں کہنا کہ دسو جناب ہے فلانی کتاب وچ لکھیا. انہوں کہو اسی مسلم چک دے اندر بیٹھ کے تاں کر رہے ہیں ساڈی قسمت وچ لکھیا ہے. بات سمجھ آئیے جی؟ جنہوں سمجھ آئیے پھر منہ کھول کے کہے سبحان اللہ. ہاں ساڈی قسمت وچ لکھیا ہے. اے کوئی گل کرن والی جناب میلاد کوئی چودھری بن گئے تے تانوں اوقات تسی تانوں رب نے 4 پیسے دے چھڈے تسی حضور نو بھول گئے ہو. حضور آرام فرما رہے تھے, آپ سرکار آرام فرما رہے تھے تو ایک درخت آیا. درخت اپنی جگہ سے اس نے رب آرزو کی تھی جی. لوگی خالی کندن پیر صاحب دعا کرو بس پیسہ مل جائے, نہیں. جدوں بھی پیسے دی دعا کروانی نے نالے کہنا ہے حضور قبلہ پیر صاحب دعا کرو پیسہ انج دا ملے جے میں حضرت عثمان غنی نو ملیا سی. ایسا پیسہ کہ آپ نے 16 مرتبہ رسول اللہ نو پیسے دے کے جنت خریدی. ویسے مشہور تے 4 یا 6 بابا جی فرماندے سن, حضرت امیر المجاہدین فرماندے سن میری تحقیق ہے کہ حضرت عثمان غنی نے 16 مرتبہ رسول اللہ کو جنت خریدی ہے. تے بابے دی تحقیق نو سلام ہوئے نا جناب. توجہ. درخت نے نا جی اللہ تعالیٰ نو کیا کہ یا اللہ میں نو پیر چاہی دے, میں نو پاؤں دے, میں نو قدم دے. رب نے فرمایا کی کرنی؟ جڑی گل کیتی ہے کو درخت نے ویسے سمجھ آ جائے کھوتے نو آ جائے, سمجھ آ جائے ہاتھی نو آ جائے, سمجھ آ جائے کتیاں نو آ جائے, سمجھ آ جائے بندراں نو آ جائے,
سمجھ آ جائے گاواں نو آ جائے، سمجھ آ جائے مجھاں نو آ جائے، نہ سمجھ آئے تے دو ٹنگاں والے جانور نو نہ آئے۔ دنیا دا کوئی جانور ایسا نہیں جڑا حضور نو آخری نبی نہ مندا ہوئے، دنیا دا کوئی جانور ایسا نہیں۔ 4:21 تے حضور دی ولادت دا ٹائم نے جی 4:21 اپریل دے لحاظ دے نال، عیسوی اعتبار دے نال اپریل دا مہینہ ہے تے ہجری اعتبار دے نال ربیع النور شریف دا مہینہ ہے۔ تے صبح 4:15-16 دے ہوتے 1550 سال پہلے 100 کتاب جو فقیر دکھا سکتا ہے، منوا نہیں سکتا، دکھا سکتا ہے۔ مولانا روم فرماندے ہیں ہر کے راہ روح بہبود نبود، دیدن او سوئے نبی سود نبود۔ فرمایا جدے مقدر اچ ہدایت نہ ہوئے انہوں حضور دی زیارت بھی فائدہ نہیں دین دی، جدے مقدر اچ ہدایت ہوئے او یمن وچ بیٹھ کے بھی ویسے کرنی بن جاندہ ہے۔ اس سارا رولا ہی مقدران دا نہیں جی۔ فرمایا جدے مقدر اچ ہدایت نہیں، 42 سال ابو لہب نے رسول اللہ نو ویکھیا کچھ نہیں کھٹیا، وہ ویسے کرنی نے ایک واری بھی نہیں ویکھیا، پھر بھی حضور نے فرمایا صحابہ تسی سامنے بیندے ہو، ویس میرے نال رہندا ہے۔ میں صرف دکھا سکتا جی، منوا نہیں سکتا جی۔ اور دکھانے کے لیے بھی یہ نہیں کہ جے اگر کوئی کہتا نا جی میں ویکھنا پھر پیڑ پاؤ، پھر پیڑ پاؤ، پھر میدان لاؤ، گجرالے دا سب تو بڑا جڑا سٹیڈیم ہے نا لاؤ، تسی پیڑ پاؤ، سٹیڈیم پرنا ہے لبیک والیاں دا کام ہے۔ آ کے سامنے بیٹھو، 100 کتاباں بابا جی دا نکا جا ایک شاگردہ میں 100 کتاباں چاہ گل لکھی ہے جناب کہ دھوئے اپنے بلہ چو باہر آگئے، مچھلیاں نچیاں جناب، مجھاں ہسیاں، گاواں ہسیاں، گدے ہسے، زرافے ہسے۔ 4:15 بجے جی 21 اپریل 12 ربیع الاول اور 1550 سال پہلے وَنَتَقَتْ كُلُّ دَابَّةٍ لِقُرَيْشٍ، اور 4:15 بجے ہر جانور نے جا کے عربیاں دا دروازہ کھڑکایا، عربی ستے ہو سے مسلم، انہوں نے جا کے دروازہ کھڑکایا اور انہوں نے دروازہ کھولیا کہ اس ٹائم کون آ گیا؟ انہوں نے آگے ویکھیا جانور کھلوتے ہیں، تو جانور بول کے کہہ رہے ہیں وہ جھلے ہو ستے ہو تو انہوں پتہ نہیں حضرت آمنہ دے گھر حضور دی ولادت ہو۔ جڑے اپنے گھروں سرکار دی محفل شریف دے اندر ہاتھ نال لے کے آئے ہو، ویسے ہاتھ کھڑا کرو جڑے نال لے کے آئے ہو۔ اچھا بس پھر ٹھیک ہے، میں پریشان ہو گیا۔ جڑا کوئی امیر آدمی ہے جڑا کہندے میرے کول دولت زیادہ ہے، وہ بھی کھڑا ہو کہ میں دس ساڈے دولت کتنی ہو دے کول، میں بھی دساں گا ساڈے کول کتنی ہے۔ دولت عشق سے دل غنی ہے۔ ایتھے تے کہندے او اتنا اونچا گھر بنایا، انج کرو تے ٹوپی ڈگ پیندی، انج کرو نا۔ تے امہات المومنین کو کسی نے پوچھا رسول اللہ دا گھر کتنا اونچا سی؟ سنو چودھریو، چودھری او نہیں ہوندا جدے کول پیسہ بڑا ہوئے، چودھری او ہوندا جڑا سیداں دا کمی ہوئے۔ اسی کمی ہاں مولا علی مشکل کشا دے، مولا علی دے بچیاں دے کمی ہاں۔ اس ساڑھے تو وڈا کوئی چودھری ہے تو لیا کے میں وکھائے کھڑا ہو کے اظہار کرے نا، او دے وال نیب والے نہیں آنگے، ویسے کھڑا ہو کے دسے کتنی دولت ہے۔ این چیزیں تے نہیں فخر ہوندہ کہ پیسے بڑھیں، بینک بیلنس بڑھا ہے، جائیداد بڑھی ہے، گڈیاں کوٹھیاں ٹرالیاں اے وڈیاں، نا امہات المومنین کو پوچھا گیا جی دسو جی حضور دا گھر کتنا اونچا سی؟ تو انہوں نے کھڑے ہو کے کیا کہ ایسی اپنے گھر کھڑے ہو کے انج انگلی اتے لاندیاں سا تے چھت دے نال انگلی لگ جاندی سی، بس اتنا اونچا گھر سی، بس اونچیاں کرن تے فخر نہیں ہوندا۔ امہات المومنین کہندیاں اے انگلی لاندی سا درمیان علی تے حضور دے گھر دی چھت نو لگ جاندی سی۔ تو حضور نے فرمایا انہاں چیزاں تے فخر نہیں کرنا کہ گھر بڑے اونچے بنائے۔ عرض کیتا کیڑی شاید فخر کرنا ہے؟ حضرت حسان نے حضور دے سامنے کیا، کفا بنا فضلا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو دنیا والیاں نو پیسہ دیتا، سانو اپنے یار دا غلام بنا چھڑے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ توجہ
تھوڑا جا وقت رہ گیا جی. درخت نے آ کے جی سمجھ آ جائے نا جی درختوں نو آ جائے اے درخت نے آ کے نا جی اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتا یا اللہ مینوں قدم چاہیے مینوں پیر چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سن لی دی گا. ویسے کچھ لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے جی اللہ کے علاوہ کوئی نفع نہیں دے سکتا, کوئی نقصان نہیں دے سکتا. اے بخاری شریف دے اندر موجود ہے, فاروق اعظم نا حجر اسود نو چومن لگے تے رک گئے. فرمایا ہاں یہ بخاری میں موجود ہے. آپ نے فرمایا انی اعلم انک, آ جاؤ جی بیٹھ جاؤ چٹ جاؤ کوئی. اچھا منع بھی کر رہے ہیں. پھر فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. اینج حضرت فاروق اعظم چومن لگے حجر اسود میں تو رک گئے. آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ تو پتھر ہے, نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے, مگر میں تینوں چمیاں تاں دے رہا کہ رسول اللہ نے تینوں ایک باری بوسا دیتا ہے. اسی تے اپنے یار دے ہونٹاں نوں ویکھ کے تینوں بوسا دے رہے ہیں. دعا منگی جی. درخت کہنے لگیا جی یا اللہ مینوں قدم چاہیے. اللہ تعالیٰ نے پیر دے چھڑے. حضور آرام فرما رہے ہیں, میں وہ استراحت ہیں جی. قدم ملے تو درخت نے ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا, جڑاں باہر کڈیاں اپنیاں تے ٹردا 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 حضور دی بارگاہ چاہے. سرکار آرام فرما رہے سن تو نے قدمین شریفین وال نہ جھک کے سلام پیش کیتا اور پھر واپس چلا گیا اسی طرح. حضور جب عالم خواب سے, عالم راحت سے, عالم بیداری میں تشریف لائے, اے بھی امام احمد رضا جڑا حضور دی نیند تے بھی سلام بھیجدا ہے. لطف بیداری شب پہ بے حد درود اور عالم خواب راحت پہ لاکھوں سلام. حضور دی نیندر تے سلام بھیجدا ہے. عاشق ہوئے تینج دوے. قسم اللہ دی میں تے کہنا جڑا بندہ کلمہ پڑھن تو بعد پوچھدا نا جی کتھے لکھیا ہے, او حضور دا امتی نہیں نے, او امتی نہیں نے. انہوں تسی کھچ تو رو کے مننے مان لو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یا رہے, پھر کہے مردار کہ میں بھی ہوں امت رسول اللہ کی. صحابہ نے عرض کیا حضور آپ آرام فرما رہے تھے تو آج ایک درخت آیا اور انہیں آ کے سلام پیش کیتا تھے واپس چلا گیا. ایک ماجرا کی ہے. حضور نے فرمایا کہ انہیں رب دی بارگاہ چ ایک آرزو رکھی کہ یا اللہ آج قسمت نال حضور میرے علاقے تشریف لے کے آئے. یا اللہ مقدر دے نال رسول اللہ تو لنگ کے جا رہے ہیں تھے. حضور نے آرام فرمایا پتہ نہیں پھر حضور اس علاقے چ آن یا نہ آن, ذرا میں نو قدم تے دے چھڑ نہ میں جا کے تیرے حبیب نو سلام تے پیش کر کے آ. میں سلام پیش کرتا جی دونوں ہاتھوں دے نال عالم لوہار نو. ساڈا معیار ہو رہے عالم لوہار ساری زندگی گاندا رہا, لیکن حضور دے بارے چ نے چار بول کے کڑا کے کٹ کے رکھ چھڈے. کہندا قدر یوسف دا معلم ہویا بھائیاں مصر گیا نو, قدر نبی دا معلم ہوسی قبراں وچ پیا. وہ ایک صوفی آدمی سے انہوں کو کسی نے پوچھے حضور اللہ کے عدل کی کوئی مثال دے, رب انصاف کر دے دی کوئی مثال دیو. آپ فرمان لگے جا کے قبرستان ویکھ لے, جتھے غریب لیٹے اتھے ہی امیر لیٹے. قبریں سارے دیاں برابر ہی ہوندی, کوئی جیس کی ہوندی ہے. اے تے اندر جانا ہے 2.5 فٹ تھلے تے فرشتے نے کہنا کرو ہاں ذرا تقریر, مسروری صاحب کرو ہاں تقریر, میلاد منانا حرام ہے. میں کہا چلیا اور کسی شے نو حرام کہن واسطے قرآن دی دلیل چاہی دیئے یا حدیث متواترہ چاہی دیئے یا حدیث مشہور چاہی دیئے. میں منہ چک کے رسول اللہ دے وال کلمہ پڑھن تو بعد جنہیں حضور وال انگلی کی تھی نا تو رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب, تیری انگلی میرے حبیب وال اٹھی ہے. میں رب ہو کے کہنا تو اگرچہ رسول اللہ کا چچا ہے مگر تو میرے حبیب نو منیا نہیں, تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے جاؤں. یہ تو اتنا نازک مسئلہ ہے. اچھا ایک قرآن شریف دی تسی آیت پڑھی ہے, واقعہ بڑا مشہور ہے, انہوں میں کوٹ کر رہے ہیں. ہاتھیاں والا واقعہ, ہاتھی والا واقعہ سورہ فیل.
ہویا انجی یمن دے اندر ایک بادشاہ پاگل ہو گیا. انہیں کیا ہمیں دنیا جاندی ہے مکے جا کے تے خانہ کعبے دا طواف کر دیے تے انہیں یمن دے اندر ایک بنا چھڑے. انہیں خانہ کعبہ انہیں کہا یہ بھی اللہ کا گھر ہے. وہ خود انہوں رب کے اندر سی کہتا ہے یہ میرا گھر ہے اس کا طواف کرو. وہ ایک عربی لگ گیا پینڈو تو لنگ دے انہیں ویکھیا لوگوں تے انجے طواف کر رہے ہیں کمرن حیران ہو گیا. انہیں کیا کہ طواف تے جا کے مکی ہوندہ سی یہ نہ بے غیرتہ نے ایتھے شروع کیتا. انہیں کیا کی کر رہے ہو؟ انہیں کیا جی اے بادشاہ ہے وہ رابے تے اے دا گھر ہے اسی دا طواف کر رہے ہیں. انہیں اندر جا کے موتر کر چھڑے. اے میں قرآن دا تنو واقعہ سنا رہے ہیں. انہیں جا کے موتر کیتا بادشاہ آیا پاگل ہو گیا اگے نالوں اور زیادہ چھالم مارے. نال انہیں فیصلہ کیتا انہیں کیا جڑا گھر میں بنایا سی تسی اوتھے آ کے پیشاب کیتا تے میں جڑا تہاڈا خدا ہے نا او دا جڑا گھر ہے خانہ کعبہ میں انہوں جا کے تے میں انہوں مسمار کر چھڑاں گا. تو انہیں ہاتھی تیار کیتے فوج تیار کیتی. انہیں جڑا سارے نالوں وڈا ہاتھی سی نا جڑا مست ہو کے چلدا سی اگے اگے او دا نام انہیں محمود رکھیا. تے ہاتھیوں کو لو سجدے کروا ہاتھی بیچارے انہوں نے کھوا کے انہوں نہیں سمجھو. او ہاتھی نو کہے انج کر او سونڈ انج کرے تو لوگوں نے کہے دیکھیں مینوں سجدہ کر رہے. ہاتھی بیچارہ پھس جے گیا اودے کول او انج کرے او کہے ویکھو مینوں سجدہ کر رہے ہیں. سارے نالوں وڈا جڑا ہاتھی سی او دا نام انہیں محمود رکھیا. اے جس سال حضور دی ولادت ہوئی اسی سال دا واقعہ ہے. ہاں پیار نال بولو سبحان اللہ. بولن نال کوئی نہیں مردا جڑا بھی مرے چپ رہ کے ہی مرے ہے. تسی دیکھو شاہ صاحب کی بلا خود بیمار سے علالت دے باوجود تشریف لے کے آئے. تسی تے میں تے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے. انہیں جی فوج لے کے خانہ کعبہ دے قریب پہنچیا تے رسول اللہ دے دادا جان حضرت عبد المطلب انہوں نے اونٹ نہ جی اگے پیچھے ہو گیا. آپ نے فرمایا میرے اونٹ. انہوں نے کہا جی وہ چرن واسطے گئے سن تو تھے بادشاہ ہے یمن دا انہیں پھڑ کے قبضہ کر لیا. انہیں اونٹ اپنے کول رکھ لے تے آپ ٹردیں سیدھے بادشاہ کول چلے گئے. آپ نے فرمایا میرے اونٹ واپس کر. وہ کہنے لگے بڑے عجیب لوگ تسی میں تواڈے گھر خانہ کعبہ نوں ڈھان واسطے آیا تے تانوں اونٹاں دی پئی ہے. تے آپ نے بڑا تاریخی جملہ کیا. آپ نے فرمایا انا ورب الابل رب الکعبۃ سیمنعہ. فرمایا میں تے اونٹاں دا مالک ہاں میرے اونٹ تے مینوں واپس کر باقی خانہ کعبہ جانے تے خدا جانے او تینوں آپ ہی سنبھال لوے گا. تو میرے اونٹ تے مینوں واپس کر. ایتھے گل کرن لگے نے جی گل نو سمجھنا جی. جیڑی داڑھی تانوں رسول اللہ کو نہ لے کے جائے او چہرے دے وال نے جی. تے جیڑا بندہ علامہ اقبال نو عاشق رسول نہیں مندا بڑا وڈا بغیرت آدمی ہے جی. میں سب کے سامنے کہہ رہے ہیں جی. رات ہوئی اندر جڑی آنی ہے. اقبال اتنا وڈا عاشق رسول ہے اتنا وڈا عاشق رسول ہے. بابا جی کے اندر میں اقبال کو پوچھا تو کون ہے. میں یورپ رہ کے آیا تے میں مجسمے دیکھے اقبال دے یورپ دے اندر کہ جتوں کافر تے گورا اقبال دے مجسمے کو لنگدا ہے تے اقبال دی انج مجسمے نو پتھر نو انج سلوٹ مار کے لنگدا ہے. تے میں حیران ہو کے پوچھیا علامہ اقبال بابا جی کے اندر میں پوچھا تیرے مجسمے نو لوکی سلام کیوں کر دین. اگو اقبال نے کہا بابا جی تانوں پتہ ہونا چاہیے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. ہاں لوگوں نے خالی سمجھا اقبال شاعر مشرق کے باس. اقبال رسول اللہ دا غلام ہے. اور ساڑھے آزاد کشمیر دے ایک سید وہ فرمانن کے میں حضور دی کچہری سنت نماز دا وقت ہویا تو حضور بار بار پیچھے ویکھن. میں پوچھے حضور بار بار تسی پیچھے کدا انتظار کر رہے ہو. حضور نے فرمایا اقبال آئے گا تو نماز ہوئے گی. آج استاد صاحب فرمانے نے میں پوچھا تیرا تعارف کیے. جب وہ اقبال کہنے لگے بابا جی نہ فقیہ شہر نہ شاعر نہ فقیہ شہر نہ شاعر نہ خرقہ پوش اقبال فقیر راہ نشین است و دل غنی دارد. کہنے لگے بابا جی نہ میں صوفیاں تے نہ میں مولویاں تے نہ میں علاماں تے نہ میں فقیہاں تے نہ میں مفتیاں میں کچھ بھی نہیں ہاں. بابا جی کہنے میں پوچھا تو کون ہے. ہر جگہ تیرا تذکرہ ہو رہا. اقبال کہنے لگے حضور جڑا رستہ مدینہ شریف نو جا رہے اس رستے دے اندر جڑے فقیر بڑے بڑے فقیر جڑے بیٹھے انہاں فقیراں چوں ایک فقیر دا نام علامہ محمد اقبال ہے. جیڑا علم تانوں حضور تو دور لے جائے جیڑا علم تانوں اے کیا چھڑے حضور نو غیب دا علم نہیں سی وہ علم نہیں نے وہ آزمائش نے.
جڑا علم تانوں اے آ کے کہے جی نبی کی بس تھوڑی تھوڑی عزت کی، سانوں کہندے نے بریلوی نبی کو خدا سے ملا ہی دیتے ہیں، اور میں کیا جلیا رب نے جدا ہی نہیں کیتا، اسی کون ہوندے ہیں ملان والے؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک توجہ اے پینڈو بندے بیٹھن، میری گل انہاں نوں زیادہ سمجھ آئے گی کیونکہ دیسی گھیو دی قدر پینڈواں نوں ہوندی ہے۔ رب نے جدا ہی نہیں کیتا، جمن تو لے کے تے مرن تک کوئی جگہ ایسی دس دیو جی جتھے رب دا نام ہوئے، رب دے حبیب دا نام نہ ہوئے۔ جڑا بندہ دس چھٹے گا میں پگڑی لا کے انہوں دے دیا، رب دا ذکر ہوئے، رب دے حبیب دا ذکر نہ ہوئے، سوائے ایک جگہ دے۔ میں تانوں دستا قربانی ہوندی ہے، جانور نو جدوں ذبح کیتا جاندا ہے ادوں صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہندے ہیں، اللہ دا نام لیندے، اللہ دے حبیب دا نام نہیں لیندے۔ تے رب دے حبیب نے خود رب کو پوچھیا یا اللہ جدوں ہر جگہ میرا تے تیرا نام کٹھا ہے، لیکن جدوں چھری پھردی ہے جانور نو ذبح کیتا جاندا ہے اوتھے صرف تیرا نام ہوندا ہے، میرا نام کیوں نہیں ہوندا؟ رب نے فرمایا حبیب تسی رحمت للعالمین ہو، میری غیرت اور میری محبت کا تقاضا، میری محبت کی گوارا نہیں کرتی جتھے میرے حبیب دا نام آئے اوتھے خون دے قطرے ڈگ جاویں، بس باقی جتھے مرضی چلے جاؤ، ضرب کر لو، جمع کر لو، تقسیم کر لو، تانوں اگے رسول اللہ دی ذات ہی نظر آئے گی۔ اچھا آپ نے فرمایا کہ کعبہ جانے تے کعبے والا جانے، مینوں تے میرے اونٹ واپس کر۔ آپ اونٹ لے کے واپس گھر نوں ٹر پے، جان لگے تے او جڑا وڈا ہاتھی سی نا محمود جدا نام سی، او دی نظر پئی حضرت عبد المطلب تے انج مستی چوٹھے آپ تے دوڑدا دوڑدا جا کے تے عبد المطلب دے پیراں جا کے تے اپنی سونڈ رکھ کے تے سجدہ کر چھڈیا۔ او جڑا او تو یمن جو پاگل ہویا سی اور پاگل ہو گیا، انہیں کیا اے عجیب گل ہے، لنگنے نو میں کھوا رہے ہیں تے سجدے جا کے عبد المطلب نو کر رہے ہیں تے ہاتھی بول پیا، ہاتھی بول کے کہنے لگا، وہ کہنے لگا جھلیا میں جناب عبد المطلب کو سجدہ نہیں کر رہا، ان کی پیشانی میں مجھے رسول اللہ کا نور نظر آ رہا ہے، میں اس نور کو سجدہ کر رہا ہوں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اس واسطے اے تے مسئلہ ہی کوئی نہیں جی کتھے لکھیا ہے، اے تے بڑیاں چھوٹیاں گلاں، بڑیاں پرانیاں، آج تو 30 سال پہلے خطیب کتاب لے کے آندا سی، کہندا سی جی بخاری شریف تے ورقے دا پاسا سجا تے 70 نمبر 16 تے 15 تے 17 جی ایتھے لکھیا ہے۔ جی ہن جدید ٹیکنالوجی دا دور آ گیا جی، ہن بابا جی سانو سبق دے گئے، جڑا پوچھے کتھے لکھیا انہوں کو پاکستان تیرے پیو دا تے نہیں ہے، جتھے ساڈا دل کرے گا حضور دا ذکر کرا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک جتھے ساڈا دل کرے گا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک توجہ۔ بات ختم جی، آخری دو سوال ہیں جی وہ ذکر کرنے۔ پہلا سوال یہ کہتے ہیں جی 12 ربیع الاول کو تو حضور کی وفات کا دن ہے، تو تم خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ اے روایتاں لب کے لے آندن اپنی طرف ہو کہ 12 کو تو حضور کی وفات کا دن ہے اور تسی سنی بڑے عجیب لوگ ہو، تسی خوشیاں مناندے ہو۔ کمال ہو گیا، لے پائیے اے ساڈا مستقبل ہے نا، نہیں کل وڈے ہو کے نعرے لانے۔ ہاں زندہ باد۔ دو سوال جی توجہ۔ ہاں جی میلاد شریف تو 12 کو تو وصال ہے، تو 12 کو تم خوشیاں مناتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روئیں وہ جی جن کا نبی مر گیا ہے، ساڑھے نبی زندہ نسی تاں خوشیاں مناتے۔ ایک لائن دے اندر کتھے لکھیا ہے؟ ساڑھے مقدر ہی لکھیا ہے۔ کب سے ہو رہا تھا؟ میں نے کہا جب کب نہیں تھی تب بھی رسول اللہ کا میلاد ہو ہی رہا تھا۔ کب تک ہوتا رہے گا؟ میں کہا تو مر جائیں گا، تیریاں نسلاں نے بھی مر جانا ہے، لیکن رسول اللہ دا میلاد ہوندہ ہی رہنا ہے۔ اور آخری سوال، میلاد شریف منانے سے ملتا کیا ہے؟ ملتا کیا ہے؟ اس کا جواب مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اے مختصر جی، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے
مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. حضور مل گئے باقی بچا کیا. پوچھ کے حضور صبح جی نوے کپڑے پا کے خوشبو لا کے جتھے جلسہ ریلی ہے شرکت کرنی ہے. کوئی پوچھے کیوں آئے ہو, ان کو کہو جس نبی کے صدقے سے اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس کے ساتھ وفا کرنے آئے, اور بچے نو نال لے کے جانا ہے تاکہ کل تھوڑے بچے کہنا ساڈا ابا او سی جڑا حضور دا حلالی غلام سی, ساڈا ابا او سی جڑا رسول اللہ دا ایک نمبر غلام سی. اپنے بچوں دی برتھ ڈے منانا جائز ہے تے رسول اللہ تو پھر ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے سمندر ہم سب کو نصیب فرمائے. اور آج کے اس پروگرام کے جتنے بھی ہمارے نوجوان سنگی میزبان ہیں, اللہ تعالیٰ حسنین کریمین کے دسترخوان کا صدقہ انہیں بے بہا برکتیں عطا فرمائے, اور اللہ رزق و دے جدے ذریعے سے حضور دا ذکر کر سکیے, حضور دا میلاد منا سکیے جی. اور جتنے بھی سنگی جہاں جہاں سے بھی آئے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے محبوب کی محبت میں فنا کر دے, ایسا فنا کر دے کہ حضور کے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہ آئے جی. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.